بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن مجید کے تعلق سے مختلف باتیں اب تک سامنے آ گئیں، اور قرآن مجید پڑھنے والا اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو بہت زیادہ فائدے میں وہ رہے گا، اور قرآن مجید کو صحیح طور پر وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید اس کی کس طرح سے حفاظت کی گئی اور کتنے علماء نے کس کس لائن سے اس کے پیچھے محنت کی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے اگر موجود ہوں تو قدر بھی ہوتی ہے، اور ان خدمت کرنے والوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ کتنی بڑی حفاظت کا کام ان علماء ربانیین نے کیا ہے. برابر آپ مسلسل کئی دن سے مختلف باتیں آپ سن رہے ہیں، اور کل تک آپ نے سنا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کس طرح سے زبردست غیر معمولی کوشش کی گئی، اور ایسا کوئی شبہ بھی نہیں آ سکتا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے میں لوگوں نے کوتاہی کی ہے، یا نعوذ باللہ کہیں شبہ ہوتا ہے کہ ایک آیت چھوٹ گئی ہے یا کوئی درمیان میں خلل پڑا ہے. کس طرح کی قربانی دی اور کیسے جمع کیا، پوری تاریخ آپ کے سامنے آ چکی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، سیدنا ابو بکر کے دور میں، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے ادوار میں آپ نے دیکھا کیسے کیسے قربانیاں دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی حفاظت کی گئی. اب جب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر پہنچ چکی تو اب قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ نشانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں. دیکھیں کہیں پر لکھا ہوا حزب، کہیں پر لکھا ہوا رہے گا منزل. دیکھیے گا آپ قرآن مجید کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے سب. اب جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ حزب کیا چیز ہے، یہ منزل کیا چیز ہے. قرآن میں 7 منزلیں، منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل 3، منزل 4، 5، 6، 7 اس طرح سے. اور عربی جو چھپائی کے قرآن ہے اس میں دیکھیے منزل نہیں ہے، حزب لکھا ہوا ہے، اور اس پر نمبر ہے. دیکھیے حزب نمبر 1، 2، 3، 4 اس طرح سے 7 منزلیں، 7 احزاب ہیں. یہ حزب اور منزلیں یہ اصل میں حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ قرآن مجید کو ایک ہفتے میں پورا ختم کیا کرتے تھے. ہر دن کی جو مقدار ہوا کرتی تھی اس کو ایک منزل کہتے ہیں. 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنے کا معمول جب انہوں نے بنایا تھا تو ہر دن پڑھنے کی جو مقدار ہوتی تھی اس مقدار کو منزل کہتے ہیں یا حزب کہتے ہیں. تو اس طرح سے 7 دنوں میں قرآن مجید ختم ہوتا تھا، تو 7 منزلیں انہوں نے مقرر کی، اور آج تک الحمدللہ اس پر عمل کرنے والے کرتے ہیں. ایک بڑا طبقہ دنیا میں اس وقت بھی موجود ہے جو اس پر صحابہ کی سنت پر برابر عمل کر رہا ہے، پورے ہفتے میں قرآن مجید ختم کر رہا ہے. یہاں ہم لوگوں کے سالوں سال گزر جاتے ہیں، ختم نہیں ہو پاتا. ایک ختم قرآن مجید کا ایک پورے سال میں نہیں کر پاتے. جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم پورے سال میں قرآن مجید کا ایک ختم کرنا یہ لازمی ہے، یہ قرآن مجید کا حق ہے. اگر ایک ختم بھی قرآن مجید کا پورے سال میں اگر آدمی نہ کر لے تو اس کو نسبت نہیں ہے قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے نسبت نہیں. اس کے معنی یہ ہوئے وہ بے توجہی برت رہا ہے، وہ لاپرواہی کر رہا ہے.
اور صحابہ کا معمول ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کا رہا. یہ رمضان کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، رمضان شوال سب برابر، رمضان میں تو خیر ان کا معمول دوسرا ہی تھا. دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ 30 پارے ہیں. دیکھیں یہ 30 پارے یہ کس نے متعین کیے ہیں، اس کا کوئی پکا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ضرور ہے کہ یہ طالب علموں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ 30 پارے کہیں قرآن مجید کو نازل کرتے ہوئے یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا کہیں بتایا نہیں گیا ہے. کہیں نہیں حدیث شریف میں کہ یہ پہلے پارے میں دوسرے پارے میں نہیں. یہ پاروں کی تقسیم 30 پاروں کی تقسیم بعد میں کی گئی ہے، اور یہ طلباء کی اور پڑھنے والوں کی سہولت کی خاطر کی گئی. ایک پارا ختم ہوتا ہے تو پارا کبھی کبھی ایسی صورت میں ختم ہوتا ہے کہ بے معنی ہوتا ہے، یعنی جوڑ نہیں ہوتا. اگر معنی آپ سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے بالکل کوئی معنی نہیں بیٹھتا ہے. ایک پارا ختم ہوتا ہے دوسرا پارا شروع ہوتے وقت بے جوڑ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف کی جب تلاوت ہوتی ہے، اب دیکھیے رمضان شریف میں تو ایک پارے پر لا کر ختم نہیں کرتے ہیں. دیکھیے سورہ بقرہ مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، الف لام میم پڑھ رہے ہیں، تو الف لام میم پڑھتے وقت بالکل لا کر اسی پر ختم نہیں کرتے ہیں کہ جہاں تیسواں وہ پہلا پارا ختم ہو گیا وہیں اس کے بعد کل دوسرے دن سیقول الشفاء دوسرے پارے سے کبھی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی پارے کا ختم جو ہے وہ مطلب جڑتا نہیں، بیٹھتا نہیں ہے. بات کی آیت جب تک نہیں پڑھیں گے مطلب نہیں بیٹھتا. اکثر ایسے ہی ہے، بعض جگہوں پر معنی ختم ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو جو لوگ معنی سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اس پارے پر لا کر ختم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد والی آیات پڑھ کر جہاں مطلب پورا ہو جاتا ہے وہیں پر ختم کر دیتے ہیں. لیکن عوام کے لیے بات سمجھنا مشکل ہے، اس لیے ان کی سہولت کی خاطر یہ 30 پارے کر دیے گئے ہیں کہ ایک طرح سے ایک سکون کے ساتھ یہ لوگ کہیں جا کر پارا ختم کر دیں، چاہے بھلے اس کے بعد مطلب بیٹھے کہ نہ بیٹھے، اس سے بحث نہیں. تو یہ طلباء کی اور پڑھنے والے کی سہولت کے لیے کیا گیا. مثال کے طور پر آپ کو ہم عرض کریں سورہ یاسین ہے. دیکھیے سورہ یاسین جب آپ شروع کر دیں گے تو 22ویں پارے میں سورہ یاسین شروع ہوتا ہے، یہ شروع ہوتی ہے. اب یہ سورہ پڑھتے پڑھتے 23ویں پارے میں جب جاتی ہے تو 23واں پارا شروع ہوتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب 22ویں پارے کا آخر اور 23ویں پارے کا شروع، جب تک آپ اس کی شروع کی آیت اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے مطلب بیٹھتا ہی نہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. یہاں 22واں پارہ ختم ہو گیا، لیکن معنی بجوڑ ہے. آپ یہاں رک کر سجدہ وجدہ کر دیتے ہیں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن معنی کے اعتبار سے بجوڑ ہو رہا ہے. جب تک کہ ملا کر نہیں پڑھیں گے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو یہ بارگاہ طلباء کی سہولت اور عوام کی سہولت کے لیے 30 پارے کیے گئے. اب یہ کس نے کیا حتمی طور پر تو یہ بہرحال نہیں معلوم ہوتا، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے صحیفوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بات ان کے صحیفوں سے نقل کی گئی. 30 صحیفے انہوں نے قرآن مجید کے بنائے تھے. 30 صحیفے مطلب ایک صحیفہ بنے ایک کتاب، یہ سمجھ لیجیے، اور ایک صحیفہ ایک پارے پر مشتمل تھا. اس طرح سے 30 پارے کی انہوں نے نقلیں کرائی تھی. لیکن یہ کہیں پکی بات معلوم نہیں ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے 30 پاروں کی شکل سہولت کی خاطر بنا دی ہے. اب کس نے کیا اس کو حتمی طور پر پکے طور پر ہم بتا نہیں پا سکتے. تیسری چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھتے وقت کہیں کہیں پر اخماس لکھا ہوا ہے اور کہیں کہیں پر آشار لکھا ہوا. عربی کتاب عربی چھپائی کے اندر زیادہ لگتا ہے جب ملتا ہے دیکھیں، اور ہندوستانی نسخوں کے اندر کم ملتا ہی ہوتا ہے لیکن بہت کم.
آشار اور اخماس. اب تو یہ علامتیں مٹا بھی دی گئی ہیں, بہت سے قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی بھی نہیں. تو یہ آشار اور اخماس یہ کیا چیز ہے؟ اخماس یہ خمس کی جمع ہے اخماس. تو جہاں اخماس لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پورا اخماس نہیں لکھتے, وہاں خا لکھ دیتے ہیں. سائڈ میں دیکھیے خا, اس میں بھی بہت سی جگہ پر قرآن مجید میں ملے گا آپ کو. تو یہ خی لکھ دیتے ہیں, یہ مخفف ہے, شارٹ فارم ہے اخماس کا. اور بعض جگہوں پر آشار لکھتے ہیں, اور بعض قرآن مجید میں آشار نہیں ہے, عشر کی جمع آشار عین لکھ دیتے ہیں. ارے حاشیہ دیکھیں گے تو آپ کو چکر آئے گا کہ کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے. قرآن مجید کے یوں حاشیے میں دیکھیے کیا کیا سب لکھا ہوگا, اور اس کو پوچھ لیجیے کیا مطلب ہے اس کا. یہ 30 پارے کہتے ہیں نا, 30 پارا اس کو عربی میں کہیں گے تو جز کہیں گے. 30 جز ہیں. کون سے جز میں؟ اپنی زبان میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کون سے جزو کہتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ اب اسی کو عربی میں کہیں گے کون سا جز. تو جز کہیے, پارے کہیے, ایک ہی چیز ہے. تو کبھی اخماس لکھا ہوا ہوتا ہے, کبھی خا لکھی ہوئی ہے, خی. اور یہ عین, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5 آیت کے اوپر ایک نشانی کر دیا کرتے تھے لوگ کہ یہ خمس ہو گیا, یعنی 5 آیتیں ہو گئی. اور جہاں عین لکھا ہوا ہوتا تھا یا آشار لکھتے تھے, اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں 10 آیتیں ہو گئی. ایک نظام تھا کہ لوگوں کو آسانی ہو. مثلا بعض لوگ سنتوں میں پڑھتے تھے, 10 آیتیں پڑھتے تھے پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں 5 آیتیں پڑھتے تھے. تو ان کے لیے نشانی کر دی گئی تھی کہ 5 آیتیں ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس پر خا لکھ دیا گیا, اور 10 آیتیں ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر عین لکھ دیا گیا. یہ نشانیاں. لیکن یہ بھی کب سے شروع ہوا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے صحیفوں میں اس کی بھی کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ سہولت کے لیے بعد میں کیا گیا ہے, لیکن یہ بعد میں بھی نہیں معلوم ہوتا, بلکہ صحابہ کے دور سے ہی معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں اتنا ضرور ہے کہ بعض صحابہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے. اس کو یہ قرآن مجید کے اندر عین اور خا یہ نشانی وہ آشار اور اخماس, اس نشانی کو مکروہ سمجھتے تھے. مثلا حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ, دیکھیے ان کا نام ہم نے کئی مرتبہ لیا ہے مختلف موقعوں پر, اور ان کے خلافات کو ہم نے بیان کیا ہے مختلف جگہوں پر. بہت زبردست ہے, معمولی اللہ نے علم عطا فرمایا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکروہ سمجھتے تھے کہ یہ کیوں لکھ دیا کرتے ہیں, یہ اخماس اور یہ آشار, یہ اس کے بارے میں, ان 2 لفظوں کے بارے میں وہ کہتے تھے صحیح نہیں ہے. تو اتنا بہرحال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں بتائی ہے, بعد کے اندر صحابہ کے زمانے میں ہی یہ بات شروع ہوئی تھی. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے, اور دوسرے لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے, اور وہ اسی لیے کرتے تھے کہ قرآن مجید کے ختم کے لیے ان کو آسانی ہو. تیسری چیز آپ دیکھیں, پڑھتے پڑھتے آپ کو آئے گا رکوع. یہ رکوع کیا چیز ہے؟ رکوع یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل رکوع وغیرہ بتایا نہیں ہے. یہاں رکوع ختم ہوا, اب دوسرا رکوع شروع ہوا, تیسرا رکوع شروع ہوا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. رکوع کی جو تقسیم ہے یہ بھی بعد میں کی گئی ہے. اب یہ سرے سے یقینی طور پر ہم بھی نہیں بتا سکتے کہ کس نے شروع کیا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا, جنہوں نے اعراب لگایا تھا. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اعراب کی کیا کیا شکلیں ہوتی تھی. شروع میں کیسی اعراب ہے نا, زبر زیر پیش, پہلے کیا شکل تھی, بعد میں کس شکل میں تبدیل کر دی گئی, یہ آپ کو ہم نے تفصیل سنائی ہے کل. تو یہ کام جو ہوا ہے یہ حجاج بن یوسف نے کیا, یہ بھی اس زمانے میں, اور یہ کام بھی اسی نے کیا تھا. رکوع کی تقسیم بھی کی. رکوع میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ معنویت ختم ہو جاتی ہے. معنی اب مثال کے طور پر بعد کی آیت سے پہلی آیت کے اندر مطلب بیٹھ گیا, ختم ہو گیا.
ایک بات ختم ہو گئی، دوسری بات شروع ہو رہی ہے، ایک چیپٹر ختم ہو گیا، دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اس میں اطمینان۔ کہیں بھی آپ رکوع پر لا کر آیت ختم کر دیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو سا مسئلہ چل رہا تھا، جو آیتیں اور معنی چل رہی تھی، وہ اپنے مطلب کو پہنچ چکی ہے۔ اب دوسرا رکوع شروع ہو گیا، دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا، دوسرا مضمون شروع ہو گیا، اس میں اطمینان ہے۔ تو یہ اس طرح سے رکوع کی تقسیم کی گئی ہے۔ 540 رکوع ہیں پورے قرآن مجید میں، اور اگر آپ رمضان شریف میں پڑھنا چاہیں تو 27ویں شب کو قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں روزانہ، اگر ایک ایک رکوع پڑھ لیں تراویح میں۔ یہ دیکھ لیجیے گا، ہر رمضان کو تراویح میں صرف ایک رکوع بھی پڑھ لیں، ہر رکعت میں ایک ایک رکوع، تو 27ویں شب میں آ کر 27ویں رات میں آ کر پورا قرآن شریف ختم ہوتا ہے بآسانی تمام۔ اسی آئیڈیا سے اور اسی ترتیب کے ساتھ یہ رکوع کی تقسیم کی گئی، کوئی دشواری نہیں۔ ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ یہ جو ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے گا ایک حافظ قرآن آتا ہے، دیکھیے حافظ قرآن۔ اب اس حافظ قرآن میں ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے، تو ہمارے طلبا یا عام طور سے ہندوستان میں رواج یہی ہے کہ یہ حافظ قرآن کے اعتبار سے ایک صفحے کو پڑھ جاتے ہیں تاکہ وہ ایک صفحہ پورے طور پر پڑھ جائے۔ اب چونکہ بعض لوگ رمضان میں 27ویں کو ختم کرتے ہیں تو ان کو کچھ زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی اعتبار سے وہ سوا پارہ پڑھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایک ایک پارہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن چونکہ 30ویں تاریخ لازمی نہیں ہے، وہ چاند پہلے ہو سکتا ہے، 29 تاریخ کو چاند ہو سکتا ہے، تو اس لیے 30ویں کو ختم وہ ایک ایک پارہ ختم کرنے والے بیچ میں لا کر ایک پارے کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، لیکن یہ 540 رکوع، اس کو اگر آپ ہر رکعت میں تراویح کی ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکوع پڑھ لیں، 27ویں رات کو قرآن مجید بآسانی تمام ختم ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہیں ثلث لکھا ہوا ہے، کہیں نصف لکھا ہوا ہے، اور کہیں ربع لکھا ہوا ہے، یہ بھی تقسیم بعد کی ہے۔ ربع کے معنی پاؤ، یعنی پاؤ جز ہو گیا، نصف کے معنی آدھا پارا ہو گیا، ثلث کے معنی پاؤنا، اب پاؤنا پارا ہو گیا۔ یہ بھی سب ترتیب اسی لیے ہے کہ آدمی کو آسانی ہو اور قرآن مجید کے ذہن میں رہے کہ ہمارا اتنا قرآن ہو گیا، اتنا قرآن ہو گیا۔ لوگ مستحضر رکھتے تھے، ابھی تو عالم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں پڑتا کہ 10 دن پہلے پڑھا تھا اور اس کے بعد کہاں سے سلسلہ شروع کرنا ہم کو یاد بھی نہیں۔ لیکن وہ لوگ ایسے نہیں، وہ فوراً کہتے تھے کہ 30ویں پارے کا ثلث ہو چکا تھا، 28ویں پارے کا نصف ہو چکا تھا، اور 22ویں پارے کا ربع ہو چکا تھا، یہ الفاظ ہوتے تھے۔ اس طرح سے قرآن مجید کی جو تقسیمات ہیں یہ بھی بعد کی تقسیمات ہیں، اور یہ صرف سہولت کی خاطر کر دی گئی ہیں۔ حق تعالیٰ صحیح قرآن مجید کا ذوق اور فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔